یعنی تمہیں سوچنا یہ چاہیے تھا کہ دنیا اس طرح چلی آ رہی ہے کہ آدمی اس میں پیدا ہوتا ہے، بچہ ہوتا ہے، کھیل کود میں لگتا ہے، پھر جوان ہوتا ہے، اس جوانی کے اندر اس کی خواہشات، اس کے جذبات، اس کے خیالات، اس کا شوق مختلف ہو جاتا ہے، پھر ادھیڑ عمر کو پہنچتا ہے، ادھیڑ عمر کے بعد بڑھاپا آتا ہے، بڑھاپا آنے کے بعد پھر آخر کو دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو ہمیشہ رہنے کے لیے آیا ہو۔ اس بات پر ساری دنیا کا اتفاق ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، ملحد ہو یا بے دین ہو، وہ جانتا ہے کہ ایک دن مرنا ہے۔ تو جب تم آنکھوں سے دیکھ رہے ہو کہ یہ انسان جو بھی آ رہا ہے وہ دنیا میں عارضی طور پر آ رہا ہے، جانے والا ہے یہاں سے، تو اس کا کوئی مقصد ہونا چاہیے۔ یہ ایک سفر ہے، اور جب بھی کوئی شخص سفر پہ روانہ ہوتا ہے تو اس کے سامنے ایک مقصد ہوتا ہے کہ میں فلاں کام کے لیے سفر پہ جا رہا ہوں۔ تو یہ دنیا جو ہے، یہ بھی دنیا کی زندگی ایک سفر ہے، اور اسی سفر کی منزلیں تم طے کرتے چلے جاتے ہو، چلتے جاتے ہو، یہاں تک کہ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہو۔ تو کوئی مقصد ہونا چاہیے اس کا، اس زندگی کا۔ اگر مقصد صرف یہ ہے کبھی کھا لیا اور پی لیا، سو گئے اور زیادہ سے زیادہ آرام حاصل کر لیا، تو تم میں اور جانوروں میں کیا فرق؟ جانور بھی کھاتے ہیں، پیتے ہیں، جانوروں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ رزق عطا فرماتے ہیں، جانوروں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین لباس دیتے ہیں۔ ان کے لباس ایسے ایسے لباس ہے کہ ان کو انسان قیمتی لباس سمجھتا ہے، بہت بڑے قیمت دے کر وہ حاصل کرتا ہے، اور اپنے آپ کو پر فخر کرتا ہے کہ میں نے وہ لباس پہنا۔ وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مفت دے رکھا ہے۔ تو کھانا ان کا، پینا ان کا، رزق ان کا، لباس ان کا، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرما رکھا ہے۔ وہ اگر زندگی کا مقصد یہی تھا تو پھر تم اشرف المخلوقات کیسے بن گئے؟ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان ساری جانوروں کو تمہارے لیے مسخر کیسے کر دیا؟ ایک چھوٹے سے چھوٹا بچہ جو ہے وہ گھوڑے کے منہ میں لگام ڈال کر اس کو جہاں چاہتا ہے لے جاتا ہے۔ کبھی گھوڑا پلٹ کر یہ نہیں پوچھتا کہ میں تم سے زیادہ طاقتور ہوں، تم میرے اوپر سواری کرتے ہو، مجھے خدمت میں لگاتے ہو، مجھے چاہیے کہ تمہاری خدمت حاصل کروں، کہ تم کمزور ہو، میں طاقتور ہوں۔ تو تمہارے اور جانوروں میں اور کوئی فرق ہے نہیں، سوائے اس کے کہ ان کا ایک مقصد زندگی کھانا پینا اوڑھنا بچھونا ہے، مر جانا ہے، لیکن انسان کا مقصد زندگی کچھ اور ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ قرآن کریم میں دوسری آیت میں بیان فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ میں نے جنات اور انسانوں کو کسی اور کام کے لیے نہیں، صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ میری عبادت کریں، میری بندگی کریں، اس لیے پیدا کیا ہے۔ اور اسی بندگی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو ساری مخلوقات میں افضل اور اشرف قرار دیا۔ اشرف المخلوقات انسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے مخدوم بنا دیا ساری کائنات کا اس کو۔ سورج اس کی خدمت کر رہا ہے، چاند اس کی خدمت کر رہا ہے، ہوائیں اس کی خدمت کر رہی ہیں، جو سمندر اس کی خدمت کر رہے ہیں، دریا اس کی خدمت کر رہے ہیں، ساری دنیا کی مخلوقات اس کی خدمت کر رہی ہیں۔ افضل المخلوقات اللہ نے بنایا۔ تو مجھے لطیفہ یاد آ گیا کہ ایک شخص نے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے مسئلہ پوچھا کہ میں ایک دن بیٹھا ہوا تھا اپنی بیوی کے ساتھ، ایسے ہی ہنسی مذاق کر رہا تھا، تو اسی ہنسی مذاق میں میرے منہ سے یہ نکل گیا کہ اگر تم چاند سے زیادہ حسین نہ ہو تو تمہیں طلاق، اگر چاند سے زیادہ حسین نہ ہو تو تمہیں طلاق۔ اب وہ کہہ تو دیا زبان سے، لیکن اب پریشان ہوا کہ یا اللہ میں کیسے ثابت کروں کہ میری بیوی جو ہے وہ چاند سے زیادہ حسین ہے؟ تو یہ تو بات ایسا لگتا ہے کہ طلاق پڑ گئی۔ تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچے اور جا کے کہا کہ حضرت مجھ سے ایسا کلمہ منہ سے نکل گیا ہے
تو کیا میری بیوی کو طلاق ہو گئی، میرے لیے حرام ہو گئی؟ تو حضرت نے جواب میں فرمایا کہ نہیں نہیں، کوئی حرام نہیں ہوئی، تمہاری بیوی انسان ہے، اور قرآن نے کہا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو سب سے زیادہ حسین صورت میں پیدا کیا ہے، ایوام میں پیدا کیا ہے۔ لہذا کوئی بظاہر دیکھنے میں کیسی بھی ہو عورت، لیکن وہ چاند سے زیادہ پھر بھی حسین ہے، اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو فضیلت عطا فرمائی ہے، اس کو جو حسن عطا فرمایا وہ اللہ تعالیٰ کا عطا فرمودہ ہے۔ تو اس نے پوری کائنات کو خدمت پر لگا دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی، کیوں؟ اس لیے تاکہ یہ میری بندگی کرے، میری بندگی کرے۔ اور کیا خوب کہا ہے مولانا جامی رحمت اللہ علیہ نے کہ ابر و بادو مہو خورشید و فلک در کارن تا تو نانے بکفاری و بغفلت نہ خوری۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بادل، یہ ہوائیں اور یہ چاند اور یہ سورج اور یہ آسمان سب تمہاری خدمت میں لگائے ہوئے ہیں۔ یہ چاند، یہ سورج جو ہوتا ہے جب تک وہ اپنی شعاعیں نہ ڈالے کھیتیوں کے اوپر، کھیتیاں پک نہیں سکتی، تو یہ بارش برستی ہے ابر سے، وہ اس کو کھیتی کو سرسبز کرتی ہے، شاداب کرتی ہے۔ وہ سارے کام اللہ تعالیٰ نے تمہاری خدمت میں لگائے ہوئے ہیں، صرف یہ ایک وجہ سے تاکہ ایک روٹی تمہارے ہاتھ میں آ جائے، تا تو نانے بکفاری، روٹی ہاتھ میں آئے وہ بغفلت نہ خوری، اور غفلت کے ساتھ تم نہ کھاؤ، اللہ کی نعمت سمجھ کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر کے کھاؤ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ساری خدمت میں لگایا ہوا ہے۔ تو یہ جو زندگی کا اصل مقصد ہے، عبادت اور بندگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی، یہ ہے انسان کا اصل مقصد جو اسے ہر وقت سامنے رکھنا چاہیے، اپنے ہر نشست و برخاست میں، ہر کام میں، سوتے ہوئے، جاگتے ہوئے، کھاتے ہوئے، پیتے ہوئے، روزی کماتے ہوئے، تجارت کرتے ہوئے، ہر وقت اس کو یہ پیش نظر رکھنا چاہیے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزارنے کا پابند ہوں۔ اور یہ ہے اصل حقیقت انسان کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اس حقیقت سے تمہیں غافل کر دیا ہے۔ کس نے غافل کر دیا ہے؟ کثرت سے چیزیں بٹورنے میں، کہ میں زیادہ سے زیادہ دولت کما لوں، زیادہ سے زیادہ مزے اڑا لوں، اس نے تمہیں غافل کر رکھا ہے اس بندگی کے اصل مقصد زندگی سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ شکایت کر رہے ہیں، ہم غافل کر رکھا ہے۔